اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے ان 3 چیزوں پر جہنم کی آگ حرام ہے کا ذکر کریں گے۔ محترم ناظرین گرامی، اس فکر انگیز اسلامی ویڈیو میں ہم گہرے سوال کی تلاش کرتے ہیں کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں جو کسی کے اعمال کے نتائج اور توبہ ایمان اور اعمال صالح کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ قرآن و حدیث سے دلکش حکایات اور حوالے جات کے ذریعے ہم نجات اور رحمت الہی کا راستہ روشن کرتے ہیں۔ اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو، کیونکہ ہم جہنم کی آگ کی نوعیت اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہوں یا زندگی کے مشکل ترین سوالات کے جوابات تلاش کر رہے ہوں، یہ ویڈیو ابدی نتائج کے سامنے نجات اور امید کے بارے میں ایک منفرد نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر مزید بصیرت انگیز ویڈیو کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کیا ہوگا اگر اس زندگی میں ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے تصور سے بھی بدتر قسمت کا باعث بنے؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ہزاروں درجے زیادہ ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے، ہمارے ہاتھ کچھ بھی باقی نہ ہوگا۔ اس وقت دولت کام نہیں آئے گی، جہنم ہمارے انتظار میں ہوگی، جہنم کی آگ جو پھر ہمیشہ رہے گی۔ اس وقت کیا ہوگا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ بندہ میری امت سے نہیں ہے، اس بندے نے زنا کیا ہے، یہ بندہ رحم دل نہ تھا، یہ تو دنیا کی لالچ رکھتا تھا۔ بغض، حسد، چغل خوری اور سود، شراب، جھوٹ سے بچتے رہو، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرو۔ بغض، حسد، سود ایک ایسی لعنت ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ جو شخص یہ گناہ کر لے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ صالح عمل اور سادگی میں زندگی گزاریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ محترم ناظرین گرامی، چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ محترم ناظرین گرامی، روایت میں ہے ایک مرتبہ جناب جبرائیل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے آپ کی ذات والا صفات پر سلام بھیج رہا ہے اور فرمایا ہے میں نے اس صلب مبارک پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، جس کے توسط سے آپ کو نازل کیا ہے، اور اس بطن بابرکت پر بھی آگ کو حرام کیا ہے، جس نے آپ کو اٹھایا ہے، اور اس باعظمت گود پر بھی حرام کر دیا ہے جس نے آپ کی پرورش کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس کی وضاحت کر دیجئے۔ تو جبرائیل نے عرض کی کہ جس کی صلب نے آپ کو نازل کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور جن کی بطن نے آپ کو اٹھایا وہ حضرت بی بی آمنہ بنت وہب ہیں، اور جس کی گود نے حضور کو پالا وہ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔